آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کا مفہوم عرض کرتا رہتا ہوں، اور آج ہم جس حدیث پاک کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور وہ خاص کر سلام کے حوالے سے ہے، اور سنن نسائی اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ ملائکہ ایسے ہیں کہ جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ میرے امتیوں کا درود پڑھنا مجھ تک پہنچاتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام پڑھنا۔ یہ جہاں پہ لفظ سلام کا ذکر کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی حضور کے امتیوں کی طرف سے جو آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے، ان ملائکہ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں وہ سلام پیش کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کی طرف سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کریں۔ یہ آج رمضان المبارک 1444 ہجری کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی 2 تاریخ ہے، ہم آج کی اس نشست میں استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک جو طویل فرمان ہے، میں کوشش کروں گا کہ وہ خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس ضمن میں جو آیات قرآنی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ بڑی مشہور و معروف آیت سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزوں کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ حضرات گرامی، یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اوپر بہت مہربان ہے۔ اللہ اپنے سب بندوں پہ بہت ہی زیادہ مہربان ہے، لیکن وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعزاز اور اکرام میں جس قدر امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پہ مہربان ہے، اس کا کوئی اندازہ، بلکہ اس کے عشر عشیر کا بھی، اس کے لاکھویں کروڑویں حصے کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں، اور آپ کی امت کو جو خصوصیت عطا فرمائی ہے، اس کے پیش نظر بہت سے جلیل القدر انبیاء کرام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، یہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ یا اللہ، تو ہمیں بھی امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے پیدا فرما، یعنی ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا۔ حالانکہ نبوت کا منصب ایک بہت بڑا منصب ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا پہ موقوف ہے کہ وہ کسے نبوت کا منصب عطا فرماتا ہے، اور یقیناً بہت بڑا یہ عہدہ ہے، بہت بڑا منصب ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں نے دعائیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی، تو اس لیے یہ ہماری بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت سی رحمتوں کے حقدار بن گئے ہیں۔ اور بالخصوص جو ہمیں یہ خاصیت حاصل ہو گئی ہے
کہ عمل تھوڑا کریں اجر اس کا بہت زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر رحمتیں نازل فرمائیں ان میں سے ایک بہت بڑی رحمت جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک خاص تحفہ عطا فرمایا ہے۔ جس طرح اس قرآنی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے۔ مختلف ادوار میں مختلف امتوں پہ روزوں کی اپنی اپنی ایک کیفیت تھی، جس کی تفصیل میں جانے کا اس وقت نہیں ہے، کیونکہ میں جو حدیث پاک ہے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو حدیث پاک ہے مشکات شریف اور دیگر کتب حدیث میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ ہمارے لیے پورے رمضان المبارک کا ایک خلاصہ ہے اور ایک ہمارا جدول ہے کہ ہم اس کی روشنی میں اپنے معاملات کو اور اپنے معمولات کو طے کر لیں۔ اور جو روزے کا بنیادی مقصد ہے تقوی کا حصول، اس حوالے سے بھی میں اکثر آپ کی خدمت میں اکثر و بیشتر عرض کرتا رہتا ہوں، اور انشاءاللہ بیچ میں جیسے جو کوئی اس حوالے سے بات آئے گی وہ بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ ایک میرا اپنا انداز ہے بات کرنے کا، اصلاحی گفتگو بھی ساتھ چلتی ہے، اعمال کے حوالے سے اصلاح، عقیدے کے حوالے سے اصلاح، ذات کے حوالے سے اصلاح، یہ اس ناچیز کی گفتگو کا ایک انداز ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہم بلا تمہید اس حدیث پاک کی طرف آتے ہیں کہ جس کے راوی حضرت سلمان فارسی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ شعبان المعظم کی آخری دن، اس کی آخری تاریخ کو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا استقبال رمضان کے حوالے سے، اور خطاب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں کو حضور نے مخاطب فرمایا، قد اظلکم شہر عظیم، کہ تحقیق تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے ایک بہت عظیم مہینہ، ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے کہ جو تمہارے اوپر سایہ فگن ہوگا، اس کی اور کیا اوصاف ہیں کہ مبارکن، وہ برکت والا ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ مبارک شہر، وہ مبارک مہینہ ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلۃ تطوعا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مہینے میں روزوں کو فرض کیا ہے، روزہ رکھنا اس مہینے میں فرض ہے، اور اس میں رات کا قیام نفل ہے، یعنی دن کو جو روزہ رکھنا ہے وہ لازم ہے، فرض ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ عقائد کے ضمن میں نے عرض کی تھی کہ فرض کا انکار کرنا، جو شخص مطلقاً فرض کا انکار کر دے وہ درجہ کفر میں چلا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی فرض کا انکار نہیں کرتا، اس کو مانتا تو ہے کہ یہ فرض ہے، لیکن ادا نہیں کرتا، ادا کرنے میں سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، تو وہ بہت بڑا گناہگار ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور رات کا جو قیام ہے جس کو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نفل قرار دیا ہے،
ان میں جو رمضان کا خصوصی قیام ہوتا ہے وہ نماز تراویح ہے. اور یہ جتنی بھی ہم سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوافل تھے. حضور ان کو بطور نفل ادا فرماتے تھے. اب ان میں دو قسمیں ہو گئی. ایک سنت مؤکدہ ہو گئی. سنت مؤکدہ وہ ہے کہ جو حضور نے ہمیشہ پڑھی ہے، کبھی نہیں چھوڑی، اور ان کی ساتھ تاکید بھی فرمائی ہے کہ ان کو تم نے کیا کرنا ہے، ادا کرنا ہے. اور غیر مؤکدہ یہ ہے کہ حضور نے کبھی ان کو ادا فرمایا ہے، کبھی ان کو ادا نہیں فرمایا، کبھی چھوڑ دیا ہے. تو وہ پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن سنت مؤکدہ جس کا آج کل بہت رواج ہو گیا، لوگ یعنی سنتیں پڑھنے سے آپ دیکھتے ہیں نا مساجد میں جب جماعت ہوتی ہے تو آدھی سے زیادہ مسجد خالی ہو جاتی ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے. ہمارے یہاں پھر بھی پاکستان میں کچھ مطلب ہے ابھی تھوڑا بہت. آپ عرب ممالک میں چلے جائیں، حتیٰ کہ حرمین شریفین میں دیکھیں، وہاں پہ بھی سنتوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ابھی سنتیں پڑھنے کو ضروری تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ فرض کے درجے میں نہیں ہے، لیکن ان کا چھوڑنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو چھوڑ دے گا وہ مجھ میں سے ہی نہیں ہے، میرا امتی ہی نہیں ہے. تو جس کو حضور اپنے در سے دور کر دے اسے خدا کیسے قریب کرے گا؟ اس لیے بہت بڑی محرومی ہے جو لوگ سنتیں چھوڑ دیتے ہیں مطلقاً. ہاں اگر کوئی گھر جا کے پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ جو تراویح ہے یہ اس کو حضور نے نفل قرار دیا ہے. رات کا اور قیام اللیل ہوتا ہے. نماز رات کی کوئی بھی نماز ہے، نفلی نماز، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس مہینے میں ایک خاص معمول بن جاتا تھا، جس کو اگرچہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نماز تراویح کی جو جماعت ہے اس کو باقاعدہ طور پہ یعنی تسلسل کے ساتھ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا تھا. پہلے ہی ہوتا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدس میں ایک دفعہ رمضان المبارک کے مہینے میں حضور نے پہلے دن بھی نماز تراویح پڑھائی، دوسرے دن بھی پڑھائی، پھر تیسرے دن دیکھا کہ رش بہت زیادہ ہو گیا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے. تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس پہ دوام اور ہمیشگی کرتا تو یہ تمہارے اوپر لازم بن جاتی، یہ واجب کے زمرے میں چلی جاتی. فلہذا میں نے تمہاری آسانی کے لیے اس میں اختیار دے دیا ہے کہ اگر کبھی تم جماعت کے ساتھ نہ بھی پڑھ سکو تو انفرادی طور پہ بھی پڑھ لیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اسے عادت نہیں بنا لینا چاہیے. جیسا کہ اس دفعہ ہماری تراویح کا مسئلہ ہوا، ظاہر سی بات ہے رات کو بہت گیر اعلان ہوا چاند کا، اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ شک نہیں ڈالنا چاہیے. بہت سے لوگ کوستے رہتے ہیں حلال کمیٹی کو، علماء کو، لوگوں کو، مطلب مختلف. یہ ایک سوشل میڈیا کی جو بیماری ہے اس نے تو اور زیادہ مطلب اس ساری چیزوں میں اضافہ کر دیا ہے. یاد رکھیں عبادت میں شک ڈالنا یہ شیطان کا کام ہے. بس جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، ظاہر سی بات ہے ہر مکتبہ فکر کے علماء وہاں موجود ہیں اور بڑے جید علماء تھے، سب نے اگر ایک فیصلہ کیا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. جیسا کہ ادارہ ہے اس میں علماء ہیں تو ہمیں بہرحال اپنی اس میں یہ شک نہیں کہ بھائی پتہ نہیں ہم نے ایسے ہی روزہ رکھ لیا، چاند نظر نہیں آیا تھا، ایسے ہی رات کو اعلان کر دیا. اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. دور دور سے وہ گواہیاں لیتے ہیں، پورے پاکستان سے گواہیاں اکٹھی کر کے آخر میں ان کو پرکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، لوگوں کو وہاں پہ بھیجا جاتا ہے. اس شخص کے پاس جو گواہی دیتا ہے تب جا کے چاند کا اعلان ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں کوئی شک پیدا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک شک پیدا کرنا عبادت کے انوار اور اس کے تجلیات میں بھی کمی کر دیتا ہے. بہرحال وہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن تراویح پہلی مطلب اکثر لوگوں کی رہ گئی اور کچھ نے انفرادی طور پہ پڑھی ہوگی. ہم نے یہاں رات گئے باجماعت بھی پڑھ لی، لیکن اگر کسی کی رہ گئی تو وہ انفرادی طور پہ پڑھ لے. ہاں اس کی قضا نہیں ہے. آپ سحری تک مثلا جو آج کی تراویح ہے اس کو کل کی سحری کھانے سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں، اذان فجر سے پہلے، لیکن اس کے بعد اس کی قضا نہیں ہے. قضا صرف اس نماز کی ہوتی ہے
جو فرض ہے یا جو واجب ہے، بہرحال قرآن کرتے ہیں من تقرب فیہ بخصلہ کان کمن ادى فریضہ فیما سواہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس مہینے میں نفل عبادت کرے گا، رمضان المبارک کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں جو نفل عبادت کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس کو غیر رمضان کے فرض کا ثواب عطا کرے گا۔ یعنی غیر رمضان میں آپ کو عبادت کریں گے، آپ نفل پڑھیں گے، نفل کا ثواب ہے، سنت پڑھیں گے، سنت کا ثواب ہے، فرض پڑھیں گے، فرض کا ثواب ہے، واجب پڑھیں گے، واجب کا ثواب ہے۔ لیکن رمضان کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں اگر آپ نفل پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو فرائض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ۔ جو شخص اس مہینے میں فرائض ادا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا کرے گا۔ یعنی ایک کا 70 مل رہا ہے، ایک فرض آپ ادا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو 70 فرائض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، اور یہی سب سے بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ صبر کے بہت سے معنی اور مفاہیم ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ رک جانا، یعنی ہر اس کام سے رک جانا کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، ہر اس کام سے باز رہنا کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا پہلو ہو، اس سے رک جانا صبر کہلاتا ہے۔ تو عمومی طور پہ ہم صبر کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ یار اگر آپ کو کسی کی طرف سے کوئی گزند پہنچی ہے، مصیبت پہنچی ہے، کوئی دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، اعزہ وقارب ہیں، یا آج کل ویسے رمضان میں بعض لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ وہ دکھائیں کہ میرا روزہ ہے، اور مطلب ایسے چہرے پہ انقباض اور بڑا غصہ اور زیادہ مطلب جھگڑے، آپ چلے جائیں پبلک مقامات پہ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، سب کی میں عرض نہیں کر رہا بات، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حد سے زیادہ اس میں مطلب اپنے آپ کو دکھاتے ہیں یار میرا تو روزہ ہے، مطلب یہ اس طرح کی باتیں، تو اس پہ پھر کیا ہوتا ہے وہ کوئی غلط بات کر دیتے ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں، اور پھر ہمارے آقا نے فرمایا ہے، اس پہ بھی حضور کی بڑی کامل رہنمائی موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر تمہارے ساتھ کوئی فضول بات کرے، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات کرے، کوئی فساد کی بات کرے، تو تم صرف اتنا کہہ دیا کرو کہ بھائی میں روزے سے، بس اب اس کا آگے سے گریبان پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنا مطلب یہ نہیں دکھانا کہ بھائی تمہیں روزہ ہے تو میرا تو ڈبل روزہ ہے، لہٰذا میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں، پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہی صبر کرنا ہے اور رکنا ہے۔ ایک صبر تو ہوتا ہے، ایک صبر یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ ہر اس چیز سے رک جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہے۔ حضور ارشاد فرماتے کہ وہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور پھر والصبر ثوابہ الجنہ، صبر جو ہے اس کا جو بدلہ ہے، اس کا جو اجر ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور آگے آپ نے سوا ہوا وشہر المواساۃ، وہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے مسلمان بھائی کے دکھ اور درد کے احساس کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ مثلاً ایک بندے کو تکلیف ہے، کوئی درد ہے، کوئی اس کو بیماری ہے خدا نخواستہ، تو ہمیں تو اس کا کیا پتہ ہے کہ اس کو اس کی کتنی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ہمیں تو نہیں پتا۔ اسی طرح ایک بندہ اللہ نے اس کو صاحب ثروت بنایا ہے، وہ صاحب جائیداد ہے، وہ اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اچھے جگہ پہ رہتا ہے، اس کو یہ احساس نہیں ہو سکتا کہ جب بندہ بھوکا ہو تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ یعنی یہ کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ بھائی فلاں بندے کی بھوک، جب ایک انسان بھوک میں مبتلا ہے تو اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی ایک انسان کے اوپر ظاہر کیا کہ اے انسان، یہ تیرے لیے بڑی آزمائش ہے کہ تیرے پاس کھانے کو سب کچھ ہے، اللہ میری طرف سے دی ساری نعمتیں موجود ہیں، تو کھانے پہ قادر بھی ہے، تو اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنے پہ قادر بھی ہے،
لیکن تو اس وجہ سے رک گیا ہے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ وہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ روزہ بھی جو ہے نا، یہ بھی ایک مرشد کا کام دیتا ہے۔ جیسے مرشد مطلب رہنما، آپ کی باطنی اور روحانی طور پہ تربیت کرنے والے کو مرشد کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مرشد ہے کہ بھئی آپ کوئی کام کرتے نہیں ہیں، کیوں؟ بھئی میرا روزہ ہے، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، انسان کی نفسانی خواہشات اس کو پریشان کر رہی ہیں، سب چیزوں پہ وہ قادر ہے، لیکن وہ محض اللہ کے خوف سے رک جاتا ہے۔ خوف کا یہ عام ڈر والا مطلب نہیں، یعنی اللہ کی ناراضگی کے خوف سے۔ یہاں تو ہم تقوی کا ترجمہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم دنیا کی مطلب ایسی چیز، کوئی بیماری سے ڈرتا ہے، افلاس سے ڈرتا ہے، غربت سے ڈرتا ہے، کسی بلا سے ڈرتا ہے، کسی حادثے سے ڈرتا ہے، یہ ڈر مراد نہیں ہے۔ اس تقوی سے مراد یہ کہ انسان ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ بھئی میرے اندر کوئی میں ایسا کوئی کام نہ کر دوں جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، یعنی اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے برے عمل سے باز رہنا تقوی کہلاتا ہے۔ تو یہ چیز کیا ہمدردی پیدا کرتا ہے۔ پھر وہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ بندہ ایک غریب ہے، اس کے پاس مطلب اس کے اتنے وسائل نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مجھے اللہ نے اتنے وسائل دیے ہیں تو میں تو کھاتا پیتا ہوں۔ اب اس کو تب احساس ہوگا کہ جب وہ خود بھوکا ہوگا، اس کو تب دوسرے کی پیاس کا احساس ہوگا جب وہ پیاسا ہوگا۔ تو ہمارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شہر المواسا، وہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اور عمومی طور پہ ویسے دیکھا گیا ہے کہ مسلمانوں میں بہرحال الحمدللہ یہ جذبہ بڑا موجود ہے۔ لوگ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، غرباء کی، مساکین کی، یتیموں کی، بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں۔ چلو بھائی رمضان کا مہینہ ہے، وہ بھی اچھی افطاری کر لیں، وہ بھی اچھے کپڑے پہن لیں، وہ بھی کوئی اچھا کھانا کھا لیں۔ آپ یقین جانیں ہمارا یہ آج کل کے بالخصوص دور میں کئی گھرانے ایسے ہوتے ہیں، میں اکثر اسی لیے کہتا ہوں، بلکہ زکوٰۃ کے ضمن میں نے بیان بھی کیا تھا کہ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیا کریں۔ آپ کے آس پاس میں، پڑوس میں، اعزہ اقارب میں جو لوگ موجود ہیں ان کو سب سے پہلے دیا کریں، تاکہ وہ بھی اپنا کئی لوگ ایسے ہیں آج کے دور میں، یعنی بلکہ اوسط آمدنی والے بھی لوگ ایسے ہیں کہ جو مطلب بعض چیزیں خرید کے کھانے کی قوت ہی نہیں رکھتے۔ اب تو بڑے بڑے لوگوں کی قوت خرید جواب دے گئی ہے، لیکن وہ لوگ کہ جن کی آمدنی بہت کم ہے تو ان کا کیا اثر ہوگا؟ اس لیے ایک دوسرے سے ہمدردی کا مہینہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دیا ہے۔ اور وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک انعام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ مطلب کیا کہ آپ رمضان میں، سحری میں، افطاری میں جو کھائیں گے، ہمارے زندگی کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک لقمے کا حساب ہوگا، لیکن رمضان میں آپ جو کھاتے پیتے، اور ویسے ماشاءاللہ ہم اس سے استفادہ ہی بڑا کرتے ہیں اس سہولت سے، کیونکہ جتنی چیزیں ہم رمضان میں کھاتے ہیں، میں یقین سے یہ کہتا ہوں کہ پورا بجٹ بنائے پورے سال میں اتنی چیزیں نہیں کھاتے، اور اللہ کے فضل سے وہ ساری آدھا دن ڈکار آتے رہتے ہیں شہر۔ اچھا یار روٹی کھاؤ تو ایک پراٹھا بھی نال کھاؤ جی، اچھا کوئی ہے کہ دو پراٹھے کٹھے لے لیے، چلو جی بس ہے نا۔ اب وہ پھر ڈکار نماز پڑھتے ہیں، بس خوب کھل کے ڈکاریں مارتے ہیں، اس کے بعد 12 بجے تک ڈکاریں آتی رہتی ہیں، اور اس کے بعد پھر شام کو ماشاءاللہ پکوڑے بننا شروع ہو جاتے ہیں، سموسے بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور کیا کہنا ہمارے کھانے کا، سبحان اللہ۔ ہم پورے سال کی کسر اپنے اس پیٹ پہ ظلم کر کے جو ہے نا، وہ اس رمضان کے مہینے میں اکثر ظاہر سی بات ہے دسترخوانوں کو آپ دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ حالانکہ آپ دو یا تین کھجوریں، تاک کھجور سے افطار کرنا یہ سنت ہے، 3 کھجوریں، پانی کا مطلب 1 گلاس آپ لے لیں، آپ کی افطاری مکمل ہوگی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو پورے کا پورا مطلب اس پہ بھی دیکھیں نا، یہ طبی اعتبار سے بڑا نقصان دہ ہے یہ بہت زیادہ کھانا، اور ایک دم مثلا بھائی افطاری کے بعد ایک دم ٹوٹ پڑتے ہیں نا جب دسترخوان پہ لوگ، مطلب معدہ تو خالی ہوتا ہے آپ کا،
لیکن ایک دم ساری چیزیں ٹھوس لینا پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا جو نظام ہضم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. پھر مطلب وہ جو مقصد ہوتا ہے جسمانی اعتبار سے وہ پورا نہیں ہوتا. اس لیے کھانے پہ بھی ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے. اور جو مطلب یہ ہم نے بہت سی چیزیں اپنے دسترخوانوں پہ سجا لی ہیں، اضافہ کر لیا ہے، چلیں تھوڑا بہت ہم بھی منع نہیں کرتے، لیکن جو حد سے زیادہ ہوتا ہے اس پہ پرہیز ہی کرنی چاہیے، کیونکہ پھر روزے کا مقصد ہی نہیں رہتا. جو خاص کر جو طبی مقصد ہے، اور بہت زیادہ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے بات کر لیں وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یار یہ فاقہ کرنا جو ہے یہ انسان کے لیے بہت بڑا فائدہ مند ہے. آپ کے جسم کے جو فاسد مواد ہوتے ہیں، فالتو مادہ ہوتا ہے، وہ فاقہ کرنے کی وجہ سے وہ کم ہوتا جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اندر اللہ نے نظام رکھا ہوا ہے جو خود رو ایک نظام ہے کہ انسان کے اندر ایسے خلیے اور ایسے مادے موجود ہیں کہ جن کی مختلف ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. اور جب انسان مطلب اس کا معدہ خالی ہوتا ہے، وہ بھوکا ہوتا ہے، تو اس کے اندر کے جو دوسرے خلیے ہوتے ہیں نا، وہ جو فاضل مواد ہے اس کو وہ کھاتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے جسم پہ چربی نہیں چڑھتی، اس کے جو کولیسٹرول ہے اس میں اضافہ نہیں ہوتا. مطلب بہت سی جو اس کے طبی فوائد ہیں، اس لیے ہمیں اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اور ایک دم اتنا زیادہ نہیں ٹھونس لینا چاہیے کہ بعد میں تراویحوں کے بھی نا جی ہوں نیندر آ گئی جی بس تراویح سے نہ کھل سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بیچ میں ایسے میں نصیحت کی بات ویسے بھی کرتا رہتا ہوں، میرا یہی انداز ہے. تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور آگے حضور جو ارشاد فرمایا اس میں فرماتے ہیں من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار. جو اس میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا، کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا، اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کی مغفرت کا اس کو باعث بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا. یعنی کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کی حتمی مغفرت فرما دے گا. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ. یعنی جو کسی کو روزہ افطار کرائے گا اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. کوئی یہ نہ سوچے کہ یار یہ تو مطلب تقسیم ہو جائے گا، اب ثواب آدھا ادھر چلا جائے گا آدھا ادھر چلا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. نہ ہی اس کے اجر میں کمی ہوگی اور نہ ہی اس کے ثواب میں کمی ہوگی، اور نہ ہی اس روزہ دار کے اجر و ثواب میں کمی ہوگی کہ جو روزہ رکھنے والا ہے. یعنی یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے اس عرض کہ یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم. یا رسول اللہ ہم میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جن میں کسی کو اس طرح پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کی مطلب طاقت نہیں ہے. یعنی ہم کسی کو پورا مطلب ہے یہ جو کھانا یہ اس طرح نہیں کرا سکتے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على تمرة او شربة ماء او مذقة لبن. حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو افطار کرنے کا ثواب ہے یہ اس کو بھی ملے گا کہ جو روزہ دار کو روزے کے افطار کے لیے کھجور دے دے گا. کھجور کا بھی اتنا ہی ثواب ہے. اسی طرح پانی کے گھونٹ کا بھی اتنا ہی ثواب ہے. کسی کو دودھ کا کوئی ایک پیالہ دے دے، دودھ کا ایک گھونٹ دے دے، اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے. یعنی مطلقاً کسی کو افطار کروائے اپنی بساط کے مطابق اس سب کا اتنا ثواب ہے. آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ. وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے جو پہلا عشرہ ہے، پہلا ابتدا جو ہے وہ رحمت ہے. اور اسی کہا جاتا ہے نا رمضان مبارک کے 3 عشرے، ان میں پہلا عشرہ کیا ہے؟ رحمت کا ہے. اور بیچ میں یہ بات بھی تربیت کی سن لیں کہ اس میں جو خاص دعا اور ورد پڑھا جانا چاہیے اس میں کیا ہے؟ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یہ آگے لکھا بھی ہوا ہے. تو اس میں یہ پہلا عشرے کی یہ دعا ہے. یہ مطلب چلتے پھرتے رحمت مانگنی چاہیے اللہ سے بس. تو یہ پہلا عشرہ کیا ہے؟ رحمت کا ہے.
وَأَوْسَطَهُ مَغْفِرَةٌ، جو درمیانہ عشرہ ہے، درمیانے 10 دن ہیں، وہ مغفرت کے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ پہلے عشرے میں اس کی رحمت طلب کرتے ہیں، تو اس رحمت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کی مغفرت کر دیتا ہے۔ وَآخِرَهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری جو عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے، یعنی جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیا، اس کی رحمت مانگی اللہ سے، اللہ نے آپ کو عطا کر دیا، آپ کو مغفرت عطا کر دی، اور مغفرت کا جو ثمرہ ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، جو اپنے ملازم سے اس مہینے میں کام کی تخفیف کروائے گا، یعنی آپ کے ہاں کوئی ملازم ہے، پہلے دور میں غلامی کا ایک رواج ہوتا تھا نا، مطلب یہ تو ملازم تو ہے نا، اس کی مرضی ہے کام کرے، مرضی ہے چلا جائے، وہ تنخواہ پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک غلام ہوتے تھے پہلے دور میں، ان کے مطلب وہ جیسے زر خرید، جیسے آپ جانور خریدتے ہیں، کوئی اور شے خریدتے ہیں، اس طرح پہلے انسانوں کو خریدا جاتا تھا، اور انسانوں کا بھی یہی مطلب ہوتا تھا کہ وہ بیچارے مجبور ہوتے تھے۔ یہ تو ہمارے دین کی برکت ہے کہ دین اسلام نے آ کے اس غلامی کے جو سسٹم کو رفتہ رفتہ ختم کیا۔ تو ملازم پہ اگر آپ نے کوئی ملازم رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو تخفیف دیتے ہیں، ساتھ پیسے کم نہیں کر دینے، تنخواہ بھی کم کر چھوڑنا، یعنی کام کی تخفیف، کہ بھائی آپ اگر 8 گھنٹے کام کرتے ہو، اچھا اب چونکہ رمضان ہے تو فلہذا تم 5 گھنٹے کام کرو یا 4 گھنٹے کام کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خوشخبری کیا عطا فرمائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کی مغفرت کرے گا اور اسے جہنم سے آزاد کر دے گا، جو اپنے ماتحت پہ مطلب کام کی تخفیف کرے گا۔ آگے جو اس کا ایک شیڈول آ رہا ہے کہ کرنا کیا ہے، وہ مختصر 5-7 منٹ میں وہ بات ختم کر رہا ہوں۔ آگے حضور نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، رمضان میں 4 باتوں کی کثرت کرے، اور یہ بھی ذرا آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ 4 چیزوں کی بہت کثرت کرنی ہے رمضان میں۔ ان 4 میں سے کیا ہے، وہ 4 کیا ہیں؟ خصلتین ترضون بہما ربکم، 2 عادتیں ایسی ہیں، 2 عمل ایسے ہیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ وخصلتین لا غناء بکم عنہما، 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تمہیں ان کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، تمہارے لیے وہ ضروری ہیں۔ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، جو 2 اعمال ہیں اللہ کو راضی کرنے کے، ان میں سے پہلا کیا ہے؟ فَشَهَادَةُ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یعنی مطلب کیا ہے کہ ذکر نفی اسبات کی کثرت کرنا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے نا جی، اس کو نفی اسبات کا ذکر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کی نفی کرنی ہے اور بس اس ایک ذات کا، کل من علیہا فان، ہر ایک نے چلے جانا ہے، سب نے فنا ہو جانا ہے، بس وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ وہی ایک ذات باقی رہے گی۔ یہ جو لوگ باقاعدہ طریقت سے کسی مرشد سے منسلک ہیں، انہیں ان کے شیخ ایک مراقبہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم مراقبے کا یہ مطلب ہے کسی کونے میں بیٹھ جاؤ، گردن جھکا کے، آنکھیں بند کر کے، اور یہ تصور کرو کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اے انسان تو فانی ہے، تو مٹ جائے گا، تو مر جائے گا، تو اس دنیا سے چلا جائے گا، تو اس میں جو تجھے اللہ نے وقت دیا ہوا ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے جو زمین میں اللہ نے وقت مقدر کیا ہے تمہارے اقرار کے لیے، تم نے اس وقت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ کو ملتا ہے نا، بچے کو پیریڈ ملتا ہے، بیٹا 1 سال ہے تیرے لیے، 1 سال میں محنت کر، امتحان ہوگا، پاس ہو گیا تو اگلی کلاس میں چلا جائے گا۔ تو اب جو بچہ لائق ہوتا ہے، جو بچہ مطلب جس کو شوق ہوتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی مجھے 1 سال کا پیریڈ ملا ہے،
فلہذا میں اس میں بہت محنت کروں، میں بہت کوشش کروں تاکہ میری اچھی پوزیشن آ جائے، میں اچھے نمبروں میں امتحان پاس کروں۔ تو ہمیں بھی اس دنیا کے لیے میرے بھائیوں ایک وقت ملا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا کتنے لوگ، اربوں لوگ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، آج کسی کا پتہ نہیں۔ کل ہم یہاں نہیں ہوں گے، آج سے 50 سال بعد ہم میں سے یہاں کتنے لوگ ہوں گے، پھر آج سے 100 سال بعد تو ہمیں سے کسی کا تصور ہی نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ یہ ایک ایسا سرکل ہے، ایک حقیقت ہے موت کہ جس کا سامنا ہر ایک کو کرنا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کی نفی، دیگر معبودان باطلہ کی نفی، اور صرف وہی معبود حقیقی جو ہم سب کا خالق بھی ہے، ہم سب کا مالک بھی ہے، اور ساری عبادتوں کے لائق بس وہی ذات ہے۔ یہ اس کی کثرت، یعنی لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ اور دوسری وَتَسْتَغْفِرُونَ، استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار، اس پہ میں ایک پورے جمعے میں بات کر بھی چکا ہوں کہ استغفار کیا ہے۔ بس اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اللہ سے بخشش طلب کرنا، اپنے گناہوں پہ ندامت، توبہ اور استغفار، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور ان دونوں پہ میں بات کر چکا ہوں گزشتہ اجتماعات میں۔ تو استغفار کی کثرت، دو چیزوں، اکثر حضرات پوچھتے بھی ہوتے ہیں نا کہ جی رمضان میں ہم خاص کر کیا کریں، تو بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں مطلب کریں، کوئی ایسے وظائف، جی تشخیر خلائق کا کوئی فلان چلا، کوئی فلان چلا، مطلب چلا وہ نا کہ دوسرے کو بھائی نہ سمجھنے کی اسنوار دن بسترے جانے جا، نہیں، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چلے ہوتے ہیں نا، لوگ بیٹھ کے وہ مطلب چلا کرتے ہیں، تو ان چلوں میں سب سے بڑا چلا کیا ہے رمضان کا؟ لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ دو ورد پکا لیں، گویا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کہیں پہ جھگڑا ہو رہا ہو، لڑائی ہو رہی، آپ کا دل کر رہا ہو کہ ذرا غصہ کٹ اور کسات ہے، بس استغفار پڑھو تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ مطلب جو ہے نا وہ نارمل ہو جائے گا بندہ، اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا نا، کیونکہ احساس تبھی پیدا ہوتا ہے اس چیز کا کہ انسان اپنے آپ کو عاجز سمجھے، اپنے آپ کو قابل اصلاح سمجھے۔ جو بندہ سمجھے مجھے اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا کسی چیز کا۔ تو دو اعمال کی کثرت کرنی ہے، لا الہ الا اللہ اور استغفار کی۔ اور جو دوسرے دو اعمال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا، دو وہ چیزیں کہ جن کی تمہیں سخت ضرورت ہے، جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ یعنی یہ چار چیزیں رمضان کے لیے ہمارے آقا نے صحیح حدیث کے مطابق جو ہمیں ایک شیڈیول دیا ہے، وظائف دیے جاتے ہیں نا، پیر صاحب ہمیں کوئی وظیفہ دیں، ہمیں کوئی ایسا عمل دیں کہ ہم پڑھتے رہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مرشد اعظم ہیں، جو سارے پیروں کے پیر ہیں، جن کے صدقے سے سب کو سب کچھ ملا، وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ چار چیزوں کی کثرت کرو رمضان میں، ایک نفی اسبات کا ذکر، دوسرا استغفار، تیسرے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ۔ یہ چار چیزیں گویا آپ اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں کہ جتنے بھی آپ رمضان شریف کے بقیہ دن رہتے ہیں، ہم ان دنوں میں ان اعمال کی کثرت کریں گے، اور یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کی برکت سے یہ ہمیں حاصل ہوں گے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھا کریں، کیونکہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو یہ ہمیں ضرور یہ سعادتیں ملیں گی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَمَنْ أَسْقَى صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ شَرْبًا، جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا۔ میں اکثر یہ سارے ثواب کے ضمن میں بھی یہ باتیں عرض کرتا رہتا ہوں کہ پانی پلانے کا بڑا ثواب ہے۔ یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی روزہ دار کو، پیاسے روزہ دار کو پانی پلائے گا، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، حوض کوثر سے اللہ اس کو پانی پلائے گا، من حوضی شربتن، میرے حوض سے اللہ اس کو پانی پلائے گا، شربت پلائے گا، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، وہ
پیاسا نہیں ہوگا. جب میرے حوض سے پانی پی لے گا تو وہ پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. میرے بھائیوں، آج کی اس گفتگو میں نے یہ حدیث پاک کا آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا، یہ استقبال رمضان کے حوالے سے کہ ہم پورا ایک اپنا مہینے کا، ظاہر سی بات ہے انسان کے اور بھی بہت سے مشاغل ہوتے ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں، کام ہوتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ بس روزہ رکھ کے بندہ سو جائے اور بس نیند پوری کرنی ہے. نہیں، روزہ رکھ کے کام کریں نا تب مزہ بنتا ہے. پورا اپنا شیڈیول متاثر نہ کریں، لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ یہ کرتے رہیں، پھر سب سے بڑھ کے میرے بھائیوں، جو ایک تو ظاہری یہ روزہ ہے کہ ہم نے کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے باز رہنا ہے. دوسرا روزہ کیا ہے؟ ہم نے جھوٹ سے بچنا ہے، ہم نے حسد دل میں پالنے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، بہتان سے بچنا ہے، بد نگاہی سے بچنا ہے، بد نظری سے بچنا ہے، بد خیالی سے بچنا ہے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ ہر وقت ادھر مصروف رہتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کوشش کریں رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، نماز تراویح با جماعت ادا کریں. میں کل یہاں وہ درس میں عرض کر رہا تھا کہ بھئی کتنی عجیب بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ جو تراویح کی رکعت ہے نا، کتنے بڑے مزے کا شیڈول ہے. میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید میں 540 رکوع. یہ حافظ لوگوں کو میں اکثر کہتا رہتا ہوں، یار تم کھڑے ہو جاتے ہو، آدھ اسپارہ سناتے دو دہڑے مقتدی آدھا ہی نہیں آتا، یار آپ صاحب کھلال کرا کے مار چھوڑیا. تو میں نے کہا یار اس طرح پڑھو تاکہ مقتدی بھی تمہارے نہ تھکے. یہ 27ویں تک 20 تراویح، اس کے 20 رکعت تراویح کے اعتبار سے 540 رکعتیں بنتی ہیں. کتنی بنتی ہیں؟ 540. اور قرآن مجید میں رکوع 540 ہے. یعنی اگر ایک حافظ یہ چاہے کہ وہ اس طریقے سے پڑھے تو نہ مقتدی تنگ ہوتے ہیں، نہ وہ حافظ بیچارہ ہوتا ہے. حافظ پہلے دو سپارے پڑھ کر مقتدیوں کو بھگا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ہے بس یا اللہ، پھر اوپر نیچے پریڈ چلتی رہتی ہے ایک دم، وہ مقتدی بھی. تو میرے بھائیوں، عبادت کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ مگرو لانے والی، پنجابی والے کہتے ہیں مگرو لانے والی گل کرو، یعنی سر سے اتارنے والی بات کریں. نہیں، یہ عبادت ہے اور اللہ کا فرمان ہے کہ عبادت گویا اللہ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرا ذکر غفلت کے ساتھ کرتا ہے نا، تو میں اس کا ذکر لعنت کے ساتھ کرتا ہوں. یعنی بندہ بعد میں کھڑا کہتا ہے جی ہوں مولوی صاحب کہہ دوں اللہ اکبر کر سن جلدی جلدی، پھر کئی شہزادے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلی رکعت میں بیٹھے رہتے ہیں. ہوں پتہ لگتا ہے مولوی صاحب رکوع کرنے والے دوڑ کر ایک دم اللہ اکبر. یار یہ کیا عبادت ہے یا مذاق ہے؟ ہم آٹے کی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں 2 گھنٹے، شادی بیاہوں میں جاتے ہیں لوگ 2-3 گھنٹے کھانے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مسجد میں آ کے اگر اس طرح کی بات ہو، ٹھیک ہے. علماء کو بھی میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں ٹائم ٹیبل کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور میں الحمدللہ بڑی کوشش کرتا ہوں نماز میں، میرے جو مقتدی یہاں مسلسل آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ میں آج تقریباً 87 یا 86 سے میں مصلی سنا رہا ہوں. تو الحمدللہ میری یہ خواہش ہے کہ میں ہمیشہ سناتا رہوں مرتے دم تک. تو میرا یہ رہا ہے کہ میں آج تک تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میرے کسی مقتدی نے کہا استاد جی ایسی تنگ آ کے ہم سے کر گئے. تو ایسے پڑھنا چاہیے ہمارے حافظوں کو بھی. تو آپ کو بھی کوئی تھوڑی سی مہربانی کرنی چاہیے، آ جانا چاہیے. ایک ٹوٹل 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے کا یہ پورا پروسیس ہے. تو آپ اگر ہم 24 گھنٹوں میں گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ اپنے رب کو نہ دے سکیں، اور ان گھڑیوں میں کہ جہاں اللہ کی رحمتیں عروج پہ ہوتی ہیں ان میں ہم نہ دے سکیں، تو یہ بڑی بد نصیبی ہے. پھر دیگر معاملات کو بھی درست کریں، معمولات کو اپنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تجارت ملازمت ساری چیزوں کو جب ہم شریعت کے تابع کریں گے تو ہمیں دارین کی سعادتیں حاصل ہوں گی. رمضان مبارک کے حوالے سے جو میں نے آج خلاصہ عرض کیا، انشاءاللہ یہ ہماری اس طرح کی گفتگو بیچ میں اصلاحی گفتگو اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل سے انشاءاللہ جاری رہے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ماہ سیام کی ان برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے، اور اللہ تعالیٰ جو وعدے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے حوالے سے فرمائے، جو ہم نے یہ حدیث پاک آج پیش کی، اس کے مطابق اللہ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.